پاکستان نے اپنی تہذیب اور اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے نصاب بنانے کی کوشش کی جو مغرب کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں وار آف سویلائزیشنز، جس کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یکساں نصاب میں اسلامی اور مشرقی روایات کو تصاویر میں ظاہر کیا گیا، جس میں بچیوں کو دوپٹہ اور اسکارف میں دکھایا گیا۔ یہ مغرب سے بالکل برداشت نہ ہوا۔ اب دیکھیے کس طرح اس نے اسلامی تہذیب کو نشانہ بنایا۔ 9 ستمبر سن 2021 کو بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی سرکاری نصاب میں موجود کتب میں خواتین اور بچیوں کو زمین پر بیٹھا ہوا جبکہ مردوں اور لڑکوں کو کرسی صوفے پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق یہ معاشرے میں عورت کے کردار کو قید رکھنے کی ایک سازش ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ جب لڑکیوں کو یہ تصاویر دکھائی جائیں گی تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں کمتر ہوتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، آرام سے بیٹھا باپ اور اس کے لیے پھل توڑنے کی کوشش کرتی بیٹی، کشتی چلاتا ہوا لڑکا اور اس کو پل پر کھڑی دیکھتی ہوئی لڑکی، عورت کو صرف کھانا پکانے تک محدود دکھانا، الیکٹرانک ٹیبلٹ ہاتھ میں لیے کرسی پر براجمان بیٹا اور فرش پر پرانے کھلونوں کے ساتھ بچوں کو بہلاتی ہوئی ماں۔ بی بی سی کے بقول یہ معاشرے میں عورت کی حیثیت پر ڈاکہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں اس قسم کے ٹائٹل نصابی کتب کا حصہ ہوں وہاں عورت محفوظ نہیں۔ ایسی جگہ صرف مردوں کا راج چلتا رہے گا کیونکہ ایسی کتابیں، ایسی تصویریں ایسا ہی معاشرہ ترتیب دے سکتی ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ٹائٹل آپ نے ابھی دیکھے وہ پاکستانی سرکاری نصاب کے نہیں بلکہ مشہور اشاعتی ادارے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی نصابی کتب کے ٹائٹل ہیں۔ لیکن بی بی سی نے آج تک کبھی اپنے ادارے آکسفورڈ پر انگلی نہیں اٹھائی۔ کیا حقوق نسواں اور تحفظ کے نام پر عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے عورتوں کے دل میں مردوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی جس کا نتیجہ یقیناً خاندانی نظام کی تباہی کی صورت میں نکلے گا؟ مغرب پاکستان میں اسلامی کلچر کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا پردہ کرنا اور مرد کا حیادار ہونا لازم جز ہے جس کا اظہار نصابی کتب کی تصاویر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسکارف پہنی ہوئی بچی دراصل مغربی سامراج کو برداشت نہیں، اور اسی لیے مغرب نے ایسے ہرکارے پال رکھے ہیں جو کبھی تفریح، کبھی فلاح عامہ اور کبھی جرنلزم کے نام پر پاکستان سے اسلامی معاشرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جرنلزم ہرگز نہیں بلکہ ایک معاشرے کے نظریات پر حملہ آور ہونا ہے۔ حکومتی اداروں پر لازم ہے کہ ایسی بے بنیاد رپورٹس بنانے اور شائع کرنے پر بی بی سی اور اس طرح کے تمام اداروں کو تنبیہ کی جائے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ دشمن عناصر کے اعلی کار چینلز کو خبر رساں ادارہ سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرے۔